بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے امام کیا کہتا ہے؟ حرم کی نماز سنی کبھی کسی نے ٹیلی ویژن پہ؟ یا ایک جملہ دہرایا جاتا ہے سووا صفوفکم. کیا مطلب ہے سووا؟ سووا کا لفظ تسویہ سے ہے. سوا سوا ان علیہم پڑھا ہے آپ نے نا؟ کیا مطلب اس کا؟ برابر ہے. تو اپنی صفیں برابر کر لو. برابر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے برابر؟ لفظوں پر غور کیجئے. سووا صفوفکم. چلیے عربی میں نہیں سوچیے، اردو میں سوچیے. اپنی صفیں برابر کرو. برابر میں کیا ہے؟ مثلاً یہ دو پینسلوں کو دو آپ صف کے برابر سمجھے، تو جب ہم کہیں گے سووا صفوفکم تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کو دائیں بائیں سے بھی برابر کرنا ہوگا اور دو صفوں کے بیچ کا فاصلہ بھی برابر ہوگا. اس میں ابھی لوگوں کے بیچ میں برابری کی بات کوئی نہیں ہو رہی، صفوں کے بیچ میں برابری کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کتاب کے اندر پیجز بھی ہیں اور دو کتابیں بھی ہیں. اگر میں کہوں کتابوں کو برابر رکھیں تو آپ ورقوں کی بات نہیں کریں گے. جب میں آپ سے پوچھوں کہ صفیں برابر کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو برابر کھڑا ہونا چاہیے، پاؤں جوڑ کے یا کندھے جوڑ کے یا ہاتھ جوڑ کے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. سووا صفوفکم میں صف چکے اس کا مفعول ہے، صف پر کام ہوگا. لہذا جب آپ سے کہا جائے کہ کتابیں برابر رکھو تو اس طرح ان کو برابر آپ کریں گے. اور اگر آپ کو کہا جائے کہ کاغذ ترتیب سے ان کے ہوں تو اگر کوئی مڑا وڑا تو اس کو سیدھا کر دیں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب صف کو جب برابر کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف سے شروع کر کے تو یہاں دوسری طرف برابر کرتے ہیں. صف بیچ میں سے شروع ہو کر جہاں امام ہوتا ہے نا وہاں سے شروع ہو کر دو طرف پھیلتی ہے، بیچ میں سے شروع ہو کر دو طرف کو جاتی، اور پھر جہاں پیچھے سے آنے والا دیکھتا ہے کہ ہاں صف رائٹ سائڈ پر مکمل ہو چکی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لیفٹ کی طرف پھیلتا چلا جاتا، اور اس طرح اعتدال کے ساتھ دونوں طرف جاتے ہیں. یہ ہے سووا صفوفکم. اچھا، پھر اس کے بعد امام اور کیا کہتا ہے؟ واعتدلوا. سووا صفوفکم واعتدلوا. واعتدلوا کا مطلب ہے اعتدال، یعنی بیلنسڈ ہو جاؤ، معتدل ہو جاؤ، یعنی برابر ہو جاؤ. عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل کا لفظی معنی کیا ہے؟ برابری. اب واعتدلوا اس میں کس کی بات ہو رہی؟ کون واعتدلوا؟ صفیں یا انسان؟ اب انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اب انسانوں میں اعتدلوا کیا ہے؟ کہ سب برابر ہو کے کھڑے ہو، آگے پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے نہیں ہونا، برابر ہو کے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے تنگ ٹائٹ ہو کے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ آگے ہوں گے کچھ پیچھے ہوں گے، وہ واعتدلوا نہیں ہوگا. سووا صفوفکم واعتدلوا وسدوا الخلل. سد الخلل کا کیا مطلب ہے؟ خلل کہتے ہیں گیپ کو. خلال، یہ دانت کا خلال، داڑھی کا خلال. خلال کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو سد الخلل، خلل یا جو گیپس ہیں ان کو کیا کرو؟ بھر دو، گیپس ختم کر دو. تو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. سووا صفوفکم واعتدلوا وسدوا الخلل. اچھا، اس میں ایک اور جملہ بھی آتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ حدیث ہی کے الفاظ ہیں، جس میں آتا ہے لینو فی ایدی اخوانکم. لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. اگر کوئی کہے کہ ساتھ ہو جائیں تو بات مان لیں، ساتھ ہو جائیں. اگر کوئی کہے ذرا دور ہو جائیں تو بات مان لیں، ذرا دور ہو جائیں. کیونکہ صف بنانے اور بنوانے میں سب سے بڑی مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جب کوئی بات نہیں مانتا. جب آپ کسی کو کہیں کہ سیدھے ہو جائیں تو وہ کہے کہ کیوں، مجھے کیوں آپ سیدھا کر رہے ہیں؟ آپ جب کوئی سننے کو تیار نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو صف میں سے نکلنا پڑ جاتا ہے. اب کس طرف کو جائیں؟ ہر کوئی ادھر ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر جڑ جاؤ، وہ کہتا ہے ادھر جڑ جاؤ. تو اس میں امام کی طرف جانا چاہیے، یعنی جہاں بھی امام ہو اندازے سے اس طرف کو لوٹنا چاہیے.
کیونکہ اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے دائیں طرف کم ہے یا بائیں، کیونکہ وہ نماز چھوڑ کے یہ تھوڑی دیکھے گا کہ کدھر کو اب. تو اس میں پھر اصول کیا ہے کہ امام کی طرف آپ جھک جائیں. ٹھیک، یہ ہیں وہ جملے جو امام نماز شروع کرنے سے پہلے بولتے ہیں. تو نماز میں صفیں کیوں بنوائی جاتی ہیں؟ کیوں بنوائی جاتی ہے نماز میں صفیں؟ نماز ہی پڑھنی ہے نا، کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لو. اللہ کی عبادت کرنی ہے، دل میں خشوع ہونا چاہیے اور نیت اچھی ہونی چاہیے اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور کافی ہے. ٹھیک نہیں؟ کافی ہے نا. عام زندگی میں آپ دیکھیے کہ ایک کام ترتیب سے کرنا اور ایک کام بے ترتیبی سے کرنا، کیا اس کا اثر ہماری ساری زندگی پہ پڑتا ہے یا کچھ اور بھی؟ سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے لائن میں کھڑا ہونے سے؟ ڈسپلن، تنظیم، ترتیب. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اس کا ایک روب ہوتا ہے، جب آپ برابر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ڈسپلن میں ایک روب ہوتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے لوگ مشکل اور پریشانی سے بچتے ہیں. بھلا کیسے؟ اگر کہیں جو مسجد میں داخل ہوا، جہاں اس کی مرضی آئی کھڑا ہو گیا، کوئی پیچھے سے آیا، اب اس کو جگہ نہیں مل رہی، آگے جگہ خالی پڑی ہیں، پیچھے کے لوگ دروازے سے باہر نکل کے نماز پڑھنے. حرم میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں لوگوں کا جی چاہتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اسپل آؤٹ ہو جاتے ہیں باہر. ظاہر ہے کہ حرم کے اندر نماز پڑھنا اور حرم کے باہر نماز پڑھنا اور پیچھے جا کے پڑھنا، اس میں فرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر جگہ پر، مثلاً اب اگر یہاں پر آپ جہاں جس کا جی چاہے بیٹھ جائے، بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دے، ایک ایک جگہ آپ میں سے ہر ایک کی اتنی قیمتی ہے کہ کچھ لوگ بےچارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے ان کا بار بار خیال آتا ہے کہ وہ اوپر بیٹھے ہیں، ان کو پراپر جگہ ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ اسی وقت ان کو پراپر مل سکتے ہیں جب یہاں پر سب لوگ صحیح طور پر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں، کوئی گیپ نہ ہو، کوئی رستے اور کوئی خلا نہ ہو، تاکہ سب لوگوں کو ایک طرح سے اچھا موقع ملے بیٹھنے کا. اچھا، اور کیا فائدہ ہوتا ہے جب صفیں برابر ہوتی ہیں؟ آپس کے تعلقات پر کوئی فرق پڑتا ہے گیپس کے ہونے یا نہ ہونے سے؟ آپس میں جو تعلقات ہیں باہم، دو لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، کوئی کسی کے اوپر نہیں چڑھا ہوا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ باہمی تعلقات اچھے ہوں گے، آپ ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا جانیں گے. اور اگر آپ کسی کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو دھکا دے رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، تو اس سے. اور پھر یہ کہ نماز جو ہے وہ پوری زندگی کا آئینہ ہے. نماز جو ہے نا وہ ایک مین پلر ہے ہمارے دین کی عمارت کا. اگر اس کو گرا دیا جائے سارا دین نیچے آ جاتا ہے. الصلاۃ عماد الدین، آپ نے پڑھا ہوگا یہ کہ نماز دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ستون کو بہت محنت کے ساتھ برقرار رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے دین نے تو ہمیں اتنا ڈسپلن سکھایا ہے، اور دن میں 5 دفعہ لائن بنوائی ہے ہم سے. ٹھیک ہے، عورتیں نہیں بناتی، لیکن عورتوں کو بھی یہ منع تو نہیں ہے کہ مسجد نہ جائیں یا مسجد میں نماز نہ پڑھیں. جب جب موقع ملے پڑھ سکتے ہیں آپ، جہاں کہیں خاص طور پہ ان بڑی مسجدوں میں. لیکن اس کے لیے انسان کو صحیح طریقہ آنا چاہیے، اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے. کیونکہ بغیر علم کے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں نہ وہ لطف آتا ہے، کیونکہ وہ شک پڑ جاتا ہے نا. اچھا اوہو، اب یہ میرے پاس سے نکل گیا، اب میں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کھینچوں کہ خود موو کروں. اب وہ اس کو کھینچ رہا، وہ اڑ کے کھڑا ہوا، وہ اس کو کھینچ رہا، اس کا اڑ کے کھڑا ہوا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جائے. اگر اس نے کھینچ لیا، کھینچ جاؤ. اب نماز میں بھی جھگڑا شروع ہو گیا، نماز میں بھی کھینچا تانی شروع ہو گئی، وہ ادھر اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز میں جو ایک لیڈرشپ کا تصور دیا گیا ہے وہ ہر جگہ پر ہے. وہ کلاس روم میں بھی ہے. استاد جو ہے وہ ایک امام کے قائم مقام ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، اور جو طالب علم ہے ان کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ اس ڈسپلن کو قائم رکھیں اور اس کی بات مانے اور سنے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس وقت کا ہم صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد